السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ کشتیاں صرف اور صرف اللہ کے فضل سے سمندر کے سینے کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنی بڑی وزندار چیز پانی میں ڈوبتی نہیں، چھوٹی سی سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اللہ نے پانی کو اس قانون کا پابند کیسے بنایا کہ جہاز تو نہیں ڈوبتا، ڈوبنے میں آئے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ جب دعویٰ کر دیا جائے تو ٹائٹینک ڈوبا۔ اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے، دعویٰ مدعی کو پسند نہیں ہوتا، اللہ کو کیوں پسند ہو؟ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، ارے کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اور صرف اللہ کے فضل سے چلتی ہیں۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیوں؟ پانی کو اس قانون کا پابند کس ہستی نے بنایا؟ سوئی ڈوب جائے، نہ ڈوبے تو جہاز نہ ڈوبے۔ کہ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے ایسے قوانین کا پابند کر دیا ہے کہ وہ قوانین کام کرتے ہوئے انسان کے مفاد میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی نشانی ہر کسی کو نظر تو نہیں آتی۔ کہا اس کے لیے صفات چاہیے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جس کے مزاج میں تلون ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، ثابت قدمی نہ ہو، اسے کیا سمجھ آئے؟ جس کی فطرت میں ناشکری ہو، محسن کے احسان کی طرف اس کی نظر جائے ہی نہ، وہ اپنی نظر محسن کے احسان کی طرف لے جانا ہی نہ چاہے، تو اس اندھے کو نظر کیوں آئے؟ یہ نشانیاں انہیں نظر آتی ہیں جن کے مزاج میں تلون رنگ برنگی نہیں ہوتی، جن کے مزاج میں ناشکری نہیں ہوتی، جن کے مزاج میں ثابت قدمی ہوتی ہے، جن کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ محسن کے احسان کی طرف دیکھیں، انہیں اللہ کی نشانیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ وہ توحید پہ آ کے رہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر کے رہتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب انہیں پہاڑ جیسی موجیں، بادلوں جیسی موجیں جب انہیں گھیر لیتی ہیں سمندر کے سفر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر تمام کے تمام وہ ہستیاں جنہیں اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں انہیں بھول جاتی ہیں، وہاں پھر انہیں کوئی یاد نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ہاں قوالی بنی ہوئی ہے۔ بچپن میں اپنے گھر سے صبح ناشتے کے لیے نان لینے جاتا تھا تو وہ ایک قوالی انہوں نے یا کسی اور نے لگائی ہوتی تھی، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، میرا خیال انداز بھی یہی تھا۔ مولا علی خود شہید ہو گئے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، کسی اور کی کشتی کو پار کیسے لگا سکتے ہیں؟ پہاڑ جیسی موجیں، بادلوں جیسی موجیں جب انہیں گھیر لیتی ہیں سب سمندر کے سفر میں، انہیں پتہ چل جاتا ہے ہم دبوچ لیے گئے ہیں، کچھ امکان زندگی کا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے میں صرف انہیں اللہ ہی دکھائی دیتا ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جو اللہ کا منکر ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کا نام لے کے اللہ کو پکارتا ہے۔
فلما نجاہم، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف خیریت سے پہنچا دیتا ہے، فمنہم مقتصد، پھر راہ اعتدال میں کچھ لوگ ہی رہتے ہیں، باقی سارے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ موج میں اللہ یاد آتا ہے، موج سے باہر آ کر پھر موج مارتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیات کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو غدار ہوتا ہے۔ ختار، غدار، ہماری آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو غدار ہوتا ہے، جو ناشکرا ہوتا ہے، کفور۔ یا ایھا الناس، لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہ آ سکے گا۔ سب سے پہلے باپ کا ذکر کیا ہے۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے، ماں مالو ہیو دی پٹرو ہیو بٹکاٹش، یہ میں نے اپنی زبان بولی، آپ حیران ہوں گے کتنی مشکل زبان ہے، یہ پشتو بھی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کہتے ماں باپ کا دل اولاد پہ، اولاد کا دل لکڑ پتھر پہ۔ ماں باپ کا دل اولاد پہ ہوتا ہے، اولاد کا دل لکڑ پتھر پہ ہوتا ہے، وہ پلٹ کے ماں باپ کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ نے پہلے باپ کا ذکر کیا، ماں باپ کا، اس دن سے ڈرو جب باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر کہا اس دن سے ڈرو جس دن بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ آنے والا دن سچا وعدہ ہے، قیامت آ کے رہے گی، احتساب کا دن آ کے رہے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کوئی دھوکے باز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی گروہ ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی شیطان ہو، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یاد رکھو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ قیامت کے علم کو میں اپنے آپ سے بھی مخفی رکھتا۔ یہ عربی محاورہ ہے، کسی چیز کو حد سے زیادہ مخفی رکھنا ہو تو یہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ قرآن نے اس محاورے کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کی، اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ قیامت کے علم کو میں اپنے آپ سے چھپا لیتا۔ اللہ نے اس کو اتنا مخفی رکھا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ اللہ کے پاس ہے اس کا علم۔ وینزل الغیث، وہی بارشیں برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، پاگل ہے، عقل مند ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یا موسیٰ اور ابراہیم کا کوئی جانشین ہے، اللہ کو پتہ ہے علیہم السلام۔ اللہ کے سوا کسی کو اس کا پتہ نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کون پرورش پا رہا ہے، کیا چیز پرورش پا رہی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس جی یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جی یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین پہ اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، کیوں؟ اللہ ہی علم والا ہے، اللہ ہی خبر والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت، ایگزیکٹ ڈیٹ قیامت کی نہیں بتائی گئی کہ کب قیامت آئے گی، لیکن احادیث میں اس کے بڑے چیپٹر موجود ہیں۔ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج کی اس نشست میں چند نشانیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں سامنے رکھی امت کے، انشاءاللہ ہم پہلے بھی اس پر بات کرتے رہے احادیث نبویہ پہ، اور جو احادیث کے اہم ترین موضوعات ہیں، صلہ رحمی، نیکی، معاشرت، اخلاقیات اور قیامت کی علامتیں، انشاءاللہ ان پہ بھی بات اللہ تعالیٰ کرے ہوتی رہتی ہے اور ہوتی بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ تو سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام نے آخری حج ادا کیا۔
ثم اخذ بحلقۃ باب الکعبہ، حج کرنے کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کے آپ کھڑے ہو گئے. فقال یا ایھا الناس، لوگو، الا اخبرکم باشراط الساعہ، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتلا دوں؟ فقام الیہ سلمان رضی اللہ عنہ فقال، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اخبرنا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. قال من اشراط الساعۃ اضاعۃ الصلاۃ، آپ نے ان قیامت کی تمام نشانیوں پہ غور کرنا ہے، کون سی نشانی مجھ پہ پوری ہو رہی، کون سی آپ پہ پوری ہو رہی ہے، اور فوکس کس پہ ہو رہا ہے. صرف مزے لیکن لینے کے لیے نہ سنیں، میرے سمیت ہر بندہ سنے، سنائے، عمل کرنے کی نیت سے. من اشراط الساعۃ اضاعۃ الصلاۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، نماز ضائع کر دی جائے گی. ایمانداری سے بتائیں، یہاں تو ہائی کورٹ کے باہر سے بھی یہاں لوگ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن صرف اس ہائی کورٹ کے لوگ ہی جو گھروں کو نہیں جاتے ابھی یہاں موجود ہیں، اس مسجد میں آ جائیں. اس مسجد کو آپ 4 گنا بڑی کر لیں پھر بھی یہ کافی نہیں ہوگی. جمعے کا دن نماز ضائع کر دی جائے گی. نماز ضائع کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک تو پڑھی ہی نہیں، ضائع کر دی، پڑھ کے بھی ضائع ہوتی ہے. رب مصل للصلاۃ والصلاۃ تلعن، بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے جاتے ہیں، نماز ان پہ لعنت بیچتی جاتی ہے. آسان ہے، انگلش کا چھوٹا سا لفظ غلط ہو جائے لوگ ہنسی قابو میں نہیں لا سکتے. اور جس پر میرے اور آپ کی جنت اور جہنم کا مدار ہے، اور جس زبان کے سہارے ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جن الفاظ کے سہارے کھڑے ہونا ہے، وہ الفاظ بھی اوپر سے نازل شدہ ہیں، وہی نہیں ہوتے ہمیں. تلفظ تو دور کی بات ہے، لفظوں کا جوڑ تک نہیں آتا، لفظوں کا جوڑ تک نہیں آتا. نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجود کا پتہ، سمجھ ضائع ہوتی ہے. قرات کے اندر نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. واجبات مستحبات کا پتہ نہیں ہوتا، ضائع کر دیتے ہیں. ایک سے زائد لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ سجدہ زائد کر دیتے ہیں، جیسے سجدہ صاحب ہے، ہمیں بھی بتایا، ہم بھی کچھ زیادہ کریں. ہم نے کہا اللہ تو آپ کو بچائے، اللہ تو مجھے بچائے، آپ کو بھی بچائے. میں نے کہا یہ تو غلطی سے سجدہ ہوتا ہے بھائی، جب غلطی ہوتی تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ صاحب ہوتا. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، سجدہ صاحب کا پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں سجدہ صاحب واجب کب ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک قاری صاحب نے نماز پڑھائی، روٹین میں قاری صاحب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. سمپل حافظ ہوتے ہیں، کئی دفعہ آگے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور ہمیں ایسے ہی چاہیے ہوتے ہیں. کیوں واقعی عالم ہوگا تو وہ تو پھر انتظامی کا غلام نہیں ہو سکتا. سیدھی سادی بات، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. خیر، ایک حافظ صاحب تھے، وہ عارضی طور پر کسی کی جگہ نماز پڑھا رہے تھے، تو میں بھی وہاں نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے 3 رکعتیں نماز پڑھا دی، 3 رکعتیں پڑھا کے سجدہ صاحب بھی کیا. جیسے ہی سلام پھیرا، ساتھیوں نے کہا جی 3 ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے سجدہ صاحب کر لیا. میرے عزیز پیچھے تھے، انہوں نے کہا یار کوئی اور سن نہ لے، مجھے اپنی زبان میں کہا کوئی اور سن نہ لے، اس کے فوراً کھڑے ہو جائے. میں کہا قاری صاحب دوبارہ پڑھا دیں آپ. وہ قاری صاحب نے ادھر ادھر نہیں سنا، میری آواز سن لی شاید، فوراً انہوں نے دوبارہ شروع کر دی. قاری صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھائی 1 رکعت پوری چھوٹ چکی ہے، اب یہ میں چاہے جتنے 100 بھی سجدے کر لوں تو وہ آدھا، وہ تو میں نے سجدہ صاحب کیا. یہ حالت ہے ہماری. اور آج کل تو نمازیں ضائع ہونے کی بڑی عجیب عجیب صورتیں ہیں، بڑی عجیب عجیب صورتیں. نہ صرف ان کی اپنی ضائع ہوتی، دوسروں کی بھی ضائع کرا کے دم لیتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں، پینٹ پوری، سب کچھ صفا مرتفع پوٹوہار جو کچھ ہے سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی بات کرنے کی ہے،
میں نے ایک دفعہ یہاں قریب ایک مسجد میں نماز پڑھی، مسجد شہداء میں، یہاں سے جانے کے بعد شاید عصر کی نماز تھی، تو ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی پینٹ کے پیچھے اس مخصوص جگہ کے اوپر وہ جو فلمیں نہیں ہوتی، فلموں کی جو اتنی کاپی سی ہوتی جس کے اندر شاید کوئی سی ڈی ہوتی ہے اور باہر وہ خطرناک تصویریں ہوتی ہیں، جو وہ سی ڈی اس نے پیچھے ایسے اندر دبائی ہوئی تھی، جب وہ جاتا تھا وہ سی ڈی ظاہر ہوتی تھی۔ اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا اس نے ٹاکیاں وہاں لگائی ہوئی تھی، ٹاکیاں تو سن رکھا تھا کہ بیچاری خواتین کی مجبوری ہوتی ہے، اب مرد بھی ٹاکیاں لگاتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، وہیں مخصوص جگہ پر ٹاکی رکھتے ہیں۔ ارے بھائی وہ اس مخصوص جگہ پہ ٹاکی رکھنی ارد گرد وہ کیا جرم نہیں ہے؟ چونکہ ریسلنگ دیکھتے ہیں عورتوں کو بھی مردوں کی بھی، تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو اب شمار میں ہی نہیں آتا نا، کسی شمار خطار میں نہیں، وہ تو جائز ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ہے نماز ضائع کرنے کی صورتیں۔ عقیدے کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھنی ہو اس وقت وہ کپڑے پاک کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے اس وقت کپڑے پاک کی، سوال یہ ہے وہی گندے کپڑے آپ کے گھر میں واشنگ مشین میں دھلتے ہیں، کیا آپ کی بیوی پہلے پاک کر کے دھوتی ہے یا اسی طرح سب کچھ درمیان میں ڈال کے دھوتی ہے؟ پھر اس کے ہاتھ تو ہر جگہ لگتے ہیں، وہ کپڑے بھی ناپاک، وہ واشنگ مشین بھی ناپاک، وہ ادھر ادھر ہاتھ لگاتی ہے۔ عورتیں تو ویسے بھی پاکی کے اندر کمزور ہوتی ہیں مرد کے مقابلے میں، اس لیے تو بعض فقہا کا یہ مسئلہ ہے عورت کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل نہ کیا جائے، اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے لیکن فقہا کی رائے موجود ہے کہ عورتیں روٹین کے اندر بے احتیاطی کرتی ہیں۔ آپ کو جب نماز کا جی چاہے آپ پاک ہو کے آگے، پہلے جو آپ کی ناپاکی پورے گھر میں بکھرتی رہی اس کا کیا بنے گا؟ پہلے یہ بتائیں، کبھی سوچا کسی نے؟ بڑے پیشاب میں بھی اگر آپ دبا کے استنجا کریں نا تو یقیناً باقاعدہ نجاست نکلے گی۔ آپ کسی سے پوچھ لیجیے گا، پوچھنا کیا ہے، خود تجربہ کر لیں۔ لوگ اوپر سے ہی بڑی نجاست دور کر کے سمجھتے ہیں ہم نے استنجا کر لیا، نہیں ہوتا اس طرح استنجا۔ اوپر سے جب آپ نجاست ختم کرتے ہیں باقاعدہ ہاتھ کو دبا کے آپ استنجا کریں گے، مزید نجاست نکلے گی، کیونکہ وہ تو ایک پوری لائن ہوتی ہے نا، انتڑی وہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگ اس کا بھی احتیاط نہیں کرتے، اندر گئے نہیں 1 2 3 کرو باہر آ جاتے ہیں۔ ہم جیسے تو ویسے ہی اندر لیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن 1 2 3 کرو لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ بھائی وہ آپ نے کیسے استنجا کیا ہے؟ وہ تو ایک پوری نالی ہے جو کم کم کر کے باہر نکلتا رہتا ہے، آپ نے اتنا انتظار کیا، پھر آپ نے اپنے عضو کو دبا کے اچھی طرح سب کچھ باہر نکال دیا، پھر استنجا کیا، اس پہ کتنی دیر لگتی ہے ذرا دیکھیں۔ یہاں تو 1 2 3 نہ کہو باہر آ جاتا ہے بندہ۔ اور اس کی آسان نشانی یہ ہے اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو جب وہ خشک ہو سونگھ لیں، اگر پیشاب کی بو آتی تو اس کا مطلب آپ کے قطرے لگتے ہیں۔ اور اکثریت کے بارے میں کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، اکثریت کے پینٹ اور کیا کہتے ہیں شلوار سے پیشاب کی بدبو آئے گی، چھوٹے پیشاب کی۔ نہیں تو جا کر گھر جا کے چیک کر لیجیے گا، جب آپ کی شلوار خشک ہو تو چیک کر لیں، اگر پیشاب کی بو آتی تو اس کا مطلب آپ احتیاط نہیں کرتے۔ من اشراط الساعة اضاعة الصلاة، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے نماز ضائع کر دی جائے گی۔ یہ انگلش کا موڈ نیا نماز ضائع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت، خصوصاً بندہ باہر سفر کر رہا ہو، اگرچہ بڑے جہاز ہوں تو وہ تو خیر پیچھے اتنا ہلتا نہیں، لیکن اگر آپ کسی فوکر ٹائپ کے ATR جو آج کل فوکر کی جگہ آئے ہوئے ہیں آپ اندر چلے جائیں، اور خصوصاً ناردرن ایریا کا سفر ہو ہمارے سائڈ پہ، تو اس کے اندر تو وہ مطلب ہوا کا جو گیپ آتا ہے اس میں تو وہ جھٹکے کھاتا ہے، وہ اتنی سے اندر انگلش کا موڈ بنا ہوتا ہے، آپ استنجا کیسے کریں گے یہ بتائیں؟ سوائے اس کے کہ آپ ٹیشو پیپر یوز کر کے خشک کر کے آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو نماز ضائع کرنے کی صورتیں تو بکھری ہوئی ہیں۔ والمیل مع الہوا، آگے چلتے ہیں وقت کم ہے۔ اضاعۃ الصلاۃ والمیل مع الہوا، لوگ خواہشات نفسانی کی طرف جھک پڑیں گے، اور یہ کس ماحول میں بیان ہو رہی ہے؟ دور نبوت کے ماحول میں یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان ہو رہی ہیں،
وتعظیم رب المال، اللہ کے نبی نے تیسری نشانی یہ ارشاد فرمائی، مال والے کی عزت ہوگی اس کے مال کی وجہ سے، مالدار کی عزت اس کے مال کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے بعد دولت زیادہ ہے، یہ نہیں کہ دولت آئی کہاں سے ہے، نہیں، دولت ہے بس، وہ 2 نمبر مال، وہ نقلی مال، وہ کاپی شدہ مال، رائٹ کسی کے بیچ آپ رہے ہیں، وہ انویلڈ کانٹریکٹ کا مال، یہ سب سود، حرام، ناجائز، سب جمع ہے۔ پر جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کی عزت ہوگی۔ وتعظیم رب المال۔ اب یہ دور نبوت میں نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ ہے۔ صحابہ کا مجمع حیران ہو جاتا، ایسا بھی ہوگا نماز ضائع ہوگی، ایسا بھی ہوگا لوگ خواہشات نفسانی کی طرف جھک جائیں گے، ایسا بھی ہوگا کہ مالدار کی عزت اس کے مال کی وجہ سے ہوگی، اس کے کردار کی وجہ سے نہیں، اس کے مال کی وجہ سے۔ حضرت سلمان حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَيَكُونُ هَذَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ واقعی ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ حیرانی میں، انہیں تو یقین تھا لیکن تعجب کے انداز میں حضرت سلمان حضور سے استفسار کر رہے ہیں۔ کہا نعم والذی نفس محمد بیدی، ہاں سلمان اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ فعند ذلك یا سلمان تکون الزکاۃ مغرما، جب یہ 3 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو سلمان زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا۔ کیوں؟ نماز پڑھی نہیں، اللہ سے رشتہ کمزور ہوا، جس سے رشتہ کمزور ہو جائے پھر بندہ اس پر پیسہ نہیں لگاتا دنیا کے اندر، جس سے جتنا رشتہ مضبوط ہو وہ اگر پیسہ خرچ کرے گا تو وہ لگے گا صحیح ٹھکانے پہ میرا پیسہ لگ رہا ہے، اور جہاں رشتہ نہ ہو تو بندہ 1 پائی دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے۔ تو اللہ پہ ہم نے کیا پیسہ خرچ کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے پر کرنا ہے۔ اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا پھر بندے کو زکوٰۃ توان نظر آتی دکھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ فعند ذلك یا سلمان تکون الزکاۃ مغرما، سلمان ایسے میں زکوٰۃ کو توان سمجھ لیا جائے گا۔ والفیء مغنما، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے آدمی کی تصدیق کی جائے گی، یہ بڑا صادق ہے۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے آدمی کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ صادق ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوگا وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ، جھوٹے آدمی کو صادق سمجھا جائے گا اور سچے آدمی کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، خائن آدمی کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، وہ کہا ہے بڑا امین ہے، وہ امین مشہور ہوگا۔ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ، جو امانت دار ہوں گے ان کو خائن سمجھ لیا جائے گا، جو امانت دار ہوں گے ان کو خائن سمجھ لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک منٹ، توجہ ساری میری خراب ہو گئی۔ یہ کوئی میں میسج نہیں دیکھ رہا جو میرے حدیث میں، وہ دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، بات ساتھیوں کو ایک دفعہ غلط فہمی ہوئی، مجھے کسی نے بتایا تو میں نے کہا یار اتنی بھی کامن سینس کسی کو نہیں تو میں کیا کروں۔ وَيُصَدَّقُ الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبَضَةُ، اور معاشرے میں بات وہ کریں گے، رویبضہ بات کریں گے۔ معاشرے میں کسی اہم موضوع پر بات کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ رویبضہ ہوں گے۔ قال وما الرویبضہ،
آپ سے پوچھا گیا رویبضہ کون ہوں گے؟ کہا یتکلم فی الناس من لم یتکلم، لوگوں میں دانشور بن کے بات وہ لوگ کریں گے جنہیں بولنے کا حق ہی نہیں ہوگا۔ آج ہے کہ نہیں؟ جسٹ بی اے پاس یا کوئی صحافت میں ڈگری لی ہے یا نہیں لی ہے، چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اور وہ ہر فن مولا ہیں، ہر فن مولا، وہ ہر فن والے کو رگید دیتے ہیں اور ان کی تنخواہیں حساب میں نہیں آتی۔ وہ 1 مہینے میں جو کماتے ہیں میں اور آپ 20 سال میں نہیں کما سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کل لوگوں میں بات وہ کریں گے جنہیں بات کرنے کا حق ہی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُنْكَرُ الْحَقُّ تِسْعَةَ أَعْشَارِهِمْ، حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوگا نا، جن کو بولنے کا حق ہی نہیں، جب وہ بولیں گے تو سچائی تو مٹ جائے گی۔ کا حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہوگا۔ وَيَذْهَبُ الْإِسْلام، اسلام رخصت ہو جائے گا۔ فَلَا يَبْقَى إِلَّا اسْمُهُ، پھر صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ وَيَذْهَبُ الْقُرْآنُ فَلَا يَبْقَى إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن بھی رخصت ہو جائے گا، پھر صرف قرآن کے نقوش رہ جائیں گے جو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وَتُحَلَّ الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ، قرآن کی بڑی عزت ہوگی، لوگ سونے میں مونڈ کے رکھیں گے، اس کو سونے کا پانی چڑھائیں گے، سونے سے لکھیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے سامنے قرآن کو شیشے میں بند کر کے رکھ دیا، خبردار یہاں سے باہر نہیں نکلنا، کہیں اسمبلی نہ پہنچ جانا۔ قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، بس یہ اسمبلی کے لیے نہیں ہے، یہ بس شیشے کے مرتبان میں بند کرنے کے لیے۔ کوئی اچھا آدمی جا کے وہاں جھاڑو دے دے، صفائی کر دے، بس۔ وَتُحَلَّ الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ وَتَتَسَمَّنُ ذُكُورُ أُمَّتِي، میرے امت کے مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، امت کے مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ آرام پسند ہوں گے نا، آرام پسندی حائل ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْمَشْوَرَةُ لِلْإِمَاءِ، مشورے لونڈیوں سے ہونے لگیں گے۔ ضروری نہیں کہ وہی لونڈی ہو جو غلام اور اس کی مؤنث کو لونڈی کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل کی لونڈی ہیں وہ تو زیادہ خطرناک لونڈی ہیں۔ سانپ نہ مانے، اس کی بیگم کو قابو کر لو، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہی بھی تو لونڈی ہے نا بھائی، اس کا کیا حق ہے سرکار کی کرسی پر عمل دخل کا؟ سرکار کی کرسی میں سانپ کی بیوی کا کیا حق ہے کہ وہ درمیان میں عمل دخل دے؟ ملازمتیں بھی وہ رکھواتی ہے، سب کچھ وہ کرتی ہے، وہ نہ مانے آپ سب کچھ اس سے منوائیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کہا مشورے لونڈیوں سے ہوں گے۔ گھر میں بیوی تڑپ رہی ہوتی، دوسروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، باس کے، باس کو آفر کر دی جاتی، باس ایک لونڈی کو دیکھ کر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے، اب باس سے جو مرضی منوا لو آپ۔ یحییٰ خان سے لے کر درمیان میں ایک استثناء کر لیں، جو ابھی بھی ایک یحییٰ خان بیٹھا ہوا باہر جو اپنی کھال اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس کی بھی تو یہی دیکھنا، ایسے ہی تھا اور کیا تھا۔ وَتَكُونُ الْمُخَاطَبَةُ لِلنِّسَاءِ، کام کی باتیں عورت کے ہاتھ میں ہوں گی۔ میاں جی کے پاس کیا ہے؟ میاں تو تنخواہ لے جا کر بیوی کے ہاتھ میں دیتا، باقی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، بس سارے خرچے بیوی نے کرنے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے خرچے تو خیر ہے، منگنیاں، رشتے، کس رشتہ دار سے تعلق رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا، کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، کس غم میں جانا، کس خوشی میں جانا، کہاں نہیں جانا، یہ سب بیوی کے ہاتھ میں۔ میاں تو بیچارہ آج کا میاں ملازم ہے، میاں سے بڑھ کر مظلوم اس وقت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں تحریک حقوق نسواں، میں تو کہتا ہوں تحریک حقوق مرداں ہونی چاہیے آپ لوگوں کے لیے، الحمدللہ ہمارے لیے نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَتَكُونُ الْمُخَاطَبَةُ لِلنِّسَاءِ، کام کی باتیں عورت کے ہاتھ میں ہوں گی۔ عِنْدَ ذَلِكَ تُزَخْرَفُ الْمَسَاجِدُ كَمَا تُزَخْرَفُ الْكَنَائِسُ وَالْبِيَعُ، ایسے میں مسجدوں کا ایسا بناؤ سنگار ہوگا جیسے یہود و نصارہ کی عبادتوں کو کیا کہتے ہیں کا بناؤ سنگار ہوتا ہے، اس طرح انہیں
بالکل آراستہ رکھا جائے گا. مسجد وقار اور متانت کی علامت ہوتی ہے. مسجد یہ نہیں کہ آپ جنڈیاں لگائیں، موم بتیاں لگائیں، مسجد کو آپ قبرستان بنا دیں. وہ مسجد ہے کہ مندر ہے؟ اگر یہ جنڈیاں، یہ اگربتیاں ہیں، یہ اتنی اچھی چیزیں ہیں، تو آپ کا ڈرائنگ روم ایسا نقشہ پیش کیوں نہیں کرتا؟ لگائیں نا اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بتیاں، جنڈیاں. ارے بھائی مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، سوسائٹی کے لیول پہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر وقار، متانت ہونی چاہیے، اس سے سنجیدگی ٹپکنی چاہیے. آج کل تو محراب میں بھی باقاعدہ جوتیاں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے، ادھر اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، درمیان میں جوتی کا نقشہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ توہین کسی کو نظر نہیں آتی کہ جیسے یہود اور نصارہ اپنے گرجوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو سنوارتے ہیں نا، اس طرح مسجدوں کو سنوارا جائے گا. وَتُطَوَّلُ الْمَنَائِرُ، لمبے لمبے مینار ہوں گے. 2 مرلے کی مسجد نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کا مینار دیکھیں تو مسجد سے زیادہ مینار پہ 10 گنا خرچہ ہوا ہوتا ہے. یار مینار چھوٹا رکھ لو، ایک لائبریری بنا دو. میں تو کہتا ہوں ہر مسجد کے ساتھ لائبریری ہونی چاہیے، ہر مسجد کے ساتھ سکول ہونا چاہیے. ہمارے بچے سب سے پہلے اپنی اقدار، اپنے اطوار، اپنی ویلیوز اس مسجد سے وابستہ مکتب میں جا کے سیکھیں. مونٹیسری کلاس، پلے گروپ، کے جی، نرسری، کم سے کم یہ تو وہاں ہونی چاہیے. پھر کلاس 1 میں کہیں اور جائیں، وگرنہ بڑی مسجدوں کے ساتھ پھر بڑے سکول ہونے چاہیے. ہمارا ہر تعلیمی ادارہ مسجد سے ملا ہوا ہو، پھر تبدیلی آئے گی. ویسے خاک ہے تبدیلی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، بھول جائیں. وَتُطَوَّلُ الْمَنَائِرُ، لمبے لمبے منار ہوں گے. وَتَكْثُرُ الصُّفُوفُ، اور نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی ہوگی. مع قلوب متباغضہ، لیکن جتنے نمازی ہوں گی ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوں گے، بغض ہوگا. بیٹھے ہوں گے ساتھ ساتھ لیکن دل پھرے ہوئے ہوں گے. وَأَلْسُنٍ مُخْتَلِفَةٍ، زبانیں الگ الگ ہوں گی. نمازیوں سے کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں. وَأَهْوَاءَ جُمَّةٍ، بیٹھے مسجد میں ہوں گے اور خیالات اور نفسانی خواہشات، یہ ساری چیزیں بھرپور بھری ہوئی ہوں گی ان کے اندر. قال سلمان وَيَكُونُ ذَلِكَ، سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ہی ہوگا؟ کہا نعم والذی نفس محمد بیدی، ہاں ایسے ہی ہوگا سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عند ذلك یا سلمان یکون المؤمن فیہم اذل من الامہ، سلمان ایسے میں جو بندہ مومن ہوگا نا، اس معاشرے میں ایک لونڈی سے بھی حقیر سمجھا جائے گا. اس معاشرے میں جو بندہ مومن ہوگا وہ لونڈی سے بھی حقیر تر سمجھا جائے گا. یذوب قلبہ فی جوفہ کما یذوب الملح فی الماء، اس بندہ مومن کا جسے حقیر سمجھا جا رہا ہے، اس کا دل سینے میں ایسے گھلے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اس طرح گھلے گا، پگھلے گا. اس لیے نہیں کہ اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، نہیں. مما یری من المنکر فلا یستطیع ان یغیرہ، وہ منکرات کو، گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا لیکن اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان گناہوں کو مٹا سکے. اس کی وجہ سے اس غم میں اس کا دل سینے میں گھل رہا ہوگا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اسے پھر کیا پرواہ ہوتی ہے کوئی اسے اچھا کہے برا کہے، اگرچہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے بندہ آزمائش سے اللہ اسے بچا کے رکھے، لیکن جب اللہ کا نام آ جائے سارے رشتے پیچھے ہو جاتے ہیں. کسی رشتے کی اہمیت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وَيَكْتَفِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، قیامت کی نشانیوں میں سے خطرناک نشانی یہ ہے مرد اپنی شہوت مردوں سے پوری کریں گے. اور یہ ماحول تو مغرب میں کھل کے سامنے آ چکا ہے. وہاں کے وزیر بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی رپورٹیں.
اور یہاں نوجوانوں میں آ چکا ہے. ایجڈ لوگوں میں پتہ نہیں بہت کم ہے اس کی ریشو، تو یہاں ابھی کم ہے فی الحال. مرد سے شہوت رانی کریں گے. والنساء بالنساء، عورتیں اپنی شہوت عورتوں سے پوری کریں گی. وَيُغَارُ عَلَى الْغِلْمَانِ كَمَا يُغَارُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ. او نو عمر اٹھتی جوانی والا جو نو عمر بچہ ہوتا ہے، جس کی ابھی بھی داڑھی بھی نہیں ہوتی، داڑھی نہیں آئی ہوتی، ہلکی ہلکی اس کی مسیں بھیگ رہی ہوتی نا، ایسے کہتے ہیں نا، اس پر اس طرح رشک کیا جائے گا جیسے کنواری عورت پہ رشک کیا جاتا ہے. اس طرح اس پہ نظر ڈالی جائے گی. فَعِندَ ذَلِكَ، ایسے میں یکون امراء فسقہ، حکمران جو ہوں گے وہ فاسق ہوں گے. ایسے ماحول میں جو حکمران ہوں گے وہ فاسق ہوں گے. وَوُزَرَاءُ فَجَرَةٌ، جو وزیر ہوں گے وہ بدکار ہوں گے، بد کردار ہوں گے. وَأُمَنَاءُ خَوَنَةٌ، اور جن کے پاس امانتیں ہوں گی، حقوق اللہ، حقوق العباد، دولت، اختیارات، طاقت، حکومت، وہ بددیانت ہوں گے. یضیعون الصلوات، یہ سارے لوگ نماز کو ضائع کر دیں گے. ویتبعون الشہوات، اور بے حیائی کے پیچھے لگ جائیں گے یہ سارے. فإن أدرکتموہم فصلوا صلاتکم لوقتها، میرے امتیوں اگر تم اس وقت کو پالو تو ایک کام ضرور کرنا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. سوچا ہے آپ نے؟ سب سے پہلی نشانی بھی نماز ضائع کرنا ہے. یہاں بھی آ کے نماز ضائع ہو رہی ہے حکمرانوں کی، اور ساتھ امت کو اللہ کے نبی مشورہ کیا دے رہے ہیں، حکم کیا دے رہے ہیں، مشورہ نہیں حکم کیا دے رہے ہیں، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. اللہ اکبر. جتنا گہرائی میں جائیں اتنی اس کی تہیں کھلتی چلی جائیں گی آپ کے سامنے اس جملے کی. نماز بندے کو گرفت میں لے لیتی ہے، بے حیا بننے نہیں دیتی. میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ حیادار کیسے ہو سکتے ہیں. جو جتنی نمازیں ضائع کرتا ہے اس حساب سے اپنے گناہوں کا حساب کر لے. بدترین حالات میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. جب نو عمر بچے پر غلط نظر ڈالی جائے گی، مرد سے شہوت پوری کریں گے، عورتوں سے شہوت پوری کریں گے، حکمران بدکردار، وزراء بدکردار، ایسے میں میرے امتیوں نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. فصلوا صلاتکم لوقتها. عند ذلك یجیء سبی من المشرق وسبی من المغرب. سلمان، ایسے میں ایک جماعت مشرق سے اٹھے گی، ایک جماعت مغرب سے اٹھے گی. لا يرحمون صغیر قلوبهم جثاؤهم جثاء الناس. وہ جو دو گروہ بڑے آئیں گے ان کے جسم تو انسانی ہوں گے، یعنی وہ انسان ہی ہوں گے. وقلوبهم قلوب الشیطان، لیکن ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے. کیا مطلب؟ لا يرحمون صغیرا، وہ بچوں پر رحم نہیں کھائیں گے. آج ہے نا پورے عالم میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لا يرحمون صغیرا، بچوں پہ وہ ترس نہیں کھائیں گے. ولا يوقرون کبیرا، اور بڑوں کی وہ تعظیم نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے. عند ذلك، ایسے میں یحج الناس الی ھذا البیت الحرام، لوگ حج پھر بھی کریں گے. لوگوں، اس بیت اللہ میں لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن حج کیسا ہوگا؟ تحج ملوکہم لہوا وتنزہا، حکمران سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے. واغنیاؤہم للتجارہ، امت کے جو سرمایہ دار ہوں گے، مالدار، وہ تجارت کے لیے حج کریں گے. ومساکینہم للمسألہ، امت کا جو غریب طبقہ ہوگا وہ مانگنے کے لیے حج کرے گا. آج بھی آپ کو پتہ، یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، آغاز ہو چکا ہو. پاکستانی آپ کو وہاں نظر آئیں گے باقاعدہ مانگتے پھرتے ہیں. ہاں جی، سمجھے یہ بات کی.
وَقُرَّاؤُهُمْ رِيَاءً وَسُمْعًا، اس وقت امت کے جو قاری اور علماء ہوں گے وہ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے حج کریں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. امت کے جو علماء ہوں گے وہ دکھاوے کے لیے حج کریں گے. رِيَاءً وَسُمْعًا، نعوذ باللہ من ذالک. قال وَيَكُونُ ذَلِكَ یا رسول اللہ، سلمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا. قال نعم والذی نفسی بیدی، ہاں سلمان ایسا ہی ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. عند ذلك یا سلمان یفشو الکذب، سلمان ایسے میں جھوٹ عام ہو جائے گا. وَيَظْهَرُ الْكَوْكَبُ لَهُ الذَّنَبُ، دمدار ستارہ نظر آئے گا. آج ویسے لوگ دمدار ستارے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ویسے یہ حدیث امام سیوطی نے در منصور میں لکھی ہے. ہو سکتا ہے بعض ایک چیز اس کے اندر کمزور بھی ہو کیونکہ میں نے حدیث کی تحقیق نہیں کی. خطبات محمدی میں یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے اور ایک اور راوی کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہے اور امام سیوطی نے در منصور میں یہ روایت کی ہے. اور اس کے تو جو قیامت کی علامات ہے، بہت سی علامات وہ ہیں جو دیگر صحیح احادیث میں بھی منقول ہیں. صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتا دوسری غیر صحیح ہے. صحیح ایک اصطلاح ہے حدیث کی، صحیح حسن. یہاں ہمارے ہاں صحیح سے وہ اردو والا صحیح لوگ سمجھنے لگتے ہیں، یہ بات غلط ہے. وَيَظْهَرُ الْكَوْكَبُ لَهُ الذَّنَبُ، دمدار ستارہ ظاہر ہو جائے گا. وَتُشَارِكُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ، عورت مرد کے ساتھ تجارت میں، بزنس میں شریک ہو جائے گی. آج آپ نہیں دیکھتے ہر دروازے پر، ہر دکان پہ لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکیاں ہی لڑکیاں. اس سے سمجھتی ہیں تجارت کامیاب ہوگی. کہا وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار قریب ہو جائیں گے، یعنی بازاروں میں تقارب آئے گا. سوال کیا گیا وَمَا تَقَارُبُهَا، کہ بازار کا تقارب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسادها وقلت ارباحها، کساد بازاری عام ہوگی، نفع نہیں رہے گا. تجارت میں خسارہ ہی خسارہ شروع ہو جائے گا. عند ذلك یا سلمان، ایسے میں سلمان یبعث اللہ ریحا فیہا حیات صفر، اللہ ایک تند و تیز ہوا بھیجیں گے، آندھی چلے گی. فیہا حیات صفر، اس آندھی میں زرد سانپ ہوں گے. فتلتقط رؤساء العلماء، یہ زرد سانپ جا کے جو علماء کے سردار بڑے بڑے علماء ہوں گے ان کو جا کے چمٹ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. کیوں؟ لما رأوا المنکر فلم یغیروا، انہیں یہ سزا اللہ اس لیے دیں گے کہ انہوں نے قوم کے اندر منکرات کی بہتات دیکھی ہوگی لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی ہوگی، ان کو جا کے چمٹ جائیں گے. آج بھی لوگوں کا ٹرینڈ یہی ہے. امر بالمعروف پہ بڑا زور ہے. علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نہیں عن المنکر کی طرف نہیں آتی، اور بہت کئی اللہ معاف فرمائے بے شعور لوگوں کو تو یہ بھی، جس میں عوام بھی شامل ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے امر بالمعروف اتنی شدت سے کرو، نہی عن المنکر کی ضرورت ہی نہ رہے. پھر اللہ نے نہی عن المنکر کا الگ سے حکم جاری کیوں کیا ہے؟ پھر آپ اپنے اداروں میں احتساب کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں نا، ہر ایک کو کہہ دیا کریں ایسا نہ کرو، جو کریں اسے نہ روکو. اللہ کا قانون اتنا یتیم آیا ہے کہ وہاں نہی عن المنکر نہ ہو. امر بالمعروف آسان ہے، نہی عن المنکر مشکل ہے. امر بالمعروف ہے جو آپ کی بات نہ مانے نا وہ بھی آپ کی گردن میں ہار ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مولانا آپ بڑی میٹھی بات کر رہے ہیں، بالکل 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں، بھلے میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، بات آپ کی ٹھیک ہے، نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، حج کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن شراب نہیں پینی، کنسرٹ کنڈکٹ نہیں کرنے ہیں، یہ نہیں، نہ روکنا نہیں ہے. سود نہیں کھانا، روکنا نہیں ہے. روکنے میں تو فساد آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لا الہ الا اللہ. حضرت سلمان پھر حیرت سے پوچھتے ہیں وَيَكُونُ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نعم والذی بعث محمدا بالحق، ہاں سلمان ایسا ہی ہوگا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میں نے تو ایک اور بھی حدیث ذکر کرنی تھی لیکن وقت اسی پہ پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ قیامت کی علامات دیگر نشستوں میں بھی اگرچہ میں تسلسل نہیں رکھوں گا لیکن انشاءاللہ احادیث اور یہ بھی جاری رہیں گی، مختلف موضوعات پہ آپ سے بات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ آپ نے علامات سن لیں، پوری ان علامات میں علاج نماز بتایا گیا۔ میرے اندر 1000 کمزوری ہیں، آپ کے اندر 20 کمزوریاں ہوں گی، کمزوریوں سے کوئی مبرہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے نماز وقت پہ پڑھنا سیکھ لیں، انشاءاللہ وہ کمزوریاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض حضرات کے لیے عصر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، بعض کے لیے صبح کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، بعض کے لیے ہر ایک اپنا اپنا حال ہے، لیکن خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں، 5 وقت کی نماز کو پکڑ لیں، انشاءاللہ نماز آپ کو پکڑ لے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔